فارغ ہو کر ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بات ہو رہی تھی بول حق کے ساتھ. یہ جو میڈیا ہے نا، یہ شیطانی میڈیا، یہ ویٹیکن نے بنایا ہے اپنے بڑے شیطان جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں. الجزیرہ جو عربوں کا سب سے بڑا شیطان ثابت ہوا ڈیزرٹ اسٹارم کے اندر. میں امریکہ میں تھا ان دنوں میں، اپنے سارے کام چھوڑ کے میں ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. آج جب میں نیو یارک کی سڑکوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے جی صدام حسین کے خلاف، پوری قوم کو نچایا گیا. جیسے آج عمران خان کے لیے ملک پاکستان کا ہر ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا، جنہوں نے اس کے خلاف ابھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جیسے اوریا جان صاحب، فوج کا نام لے کے فوج کو بدنام کر کے بول ٹی وی پر، جو بول ٹی وی ان کا اپنا ہے، اس کے اوپر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اچھا، اب بٹوین دی ورڈز نہیں، کلیئرلی انہوں نے آج، میں نے ابھی سنا ہے، میری یہ ساری جو ہے نا یہ ایکسائٹمنٹ میرے جگر اوریا جان صاحب کے دیے ہوئے پروپیگنڈا انٹرویو جو ویٹیکن نے مال لگایا اوریا صاحب کو، ریٹنگ تو ان کی ویسی بڑی ہے ماشاءاللہ. ویٹیکن کا وہ ایجنڈا نیو ورلڈ آرڈر کا پہلا فیز انہوں نے ہمارے فوج کے سب سے بڑے ہیرو، جس نے رہتی دنیا میں ویٹیکن کی فوج کا سپہ سالار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈر ڈاگ کھیل کر روس کو، جو کہ ویٹیکن کا رائٹ ونگ تھا مذہبی، یہ جتنی ایسٹرن یورپ ہے نا، یہ روس، یہ قدامت پسند، یہ رائٹ ونگ تھا ویٹیکن کا. تو جب ان کو شکست دی جنرل ضیاء نے، ہماری فوج نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے جناب میرے جگر دوست محترم میجر عامر صاحب، میرے عزیز دوست، میرے بزرگ، ہمارے لیڈر جنرل حمید گل صاحب، میرے گھر اسلام آباد میں میرے بھائی جان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ بڑا ان کا گپ شپ، بڑا پیار محبت جنرل صاحب کا. جتنا جنرل صاحب کو میں جانتا ہوں، قسم خدا کہ جنرل صاحب کا اپنا بیٹا ان کو نہیں جانتا. میرا جھگڑا ہو گیا جنرل صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے جنرل صاحب کی وفات کے 1 سال کے بعد عبداللہ صاحب سے. میں نے کہا عبداللہ صاحب یار آپ لبرل ہو. وہ گرم ہو گیا، گرم ہو گیا بیچارہ، اور میں نے اس کو سچ ثابت کر دیا ہے. ابھی میں اس کو کلپ میں نے کل بھیجا ہے کلپ، جس میں جنرل حمید گل صاحب نے بتایا ہے کہ قرارداد مقاصد مولویوں کو جو بک گئے، جو ترکی نے خرید لیے، سب خرید لیے. لیٹ می گو بیک ٹو دی مائی ریئل ایجنڈا. یہ نیو ورلڈ آرڈر کا پہلا فیز جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹاپ کمانڈ کو مار کر، ان کو شہید کر کے سن بہاولپور 1988 میں انہوں نے پاکستان کی ہماری اصلی فوج پر سراب بن کر ایک قبضہ کیا جو تاحال جاری اور ساری ہے. میں نہیں کہتا یہ قبضہ 100% ہے. آف کورس ہماری ملٹری انٹیلیجنس ایک لاسٹ ڈیفنس لائن ہے، جس دن وہ گور ہوگی اس دن پاکستان ختم ہو جائے گا. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ آرمی کی لاسٹ جو ڈیفنس لائن ہے اس کے ختم ہونے سے پاکستان ختم ہوگا. نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. پاکستان ختم ہوگا جب ہم 2 قومی نظریے کو چھوڑ دیں گے. پاکستان کا نام پہلے بھی بڑی دفعہ بدلا ہے، کئی دفعہ بدلا ہے. اگر یہی روش ہماری رہی تو پاکستان کا نام کئی دفعہ مزید بدلا جائے گا. کم از کم عمران خان نے تو تیاری کر لی ہے. فرسٹ فیز نیو ورلڈ آرڈر. سیکنڈ فیز پیپلز پارٹی، لبرل پارٹی نے طالبان کی حکومت بنائی 1989 میں. اینی اوریا جان صاحب آپ تو بیوروکریٹ تھے، بڑے بڑے پیش تھے. جی صوفیزم کے آپ بڑے دلدادہ ہے، رومی آپ کا استاد ہے، جی ابن العربی آپ کا جگر ہے، پنکی تو پھر آپ کی خاص دوست ہوگی نا. صوفیزم مزار سارے آپ کے ہیں. ویسے بھی میں جب آپ سے ملتا ہوں سارا دن تو آپ رومی کے شعر ہی بولتے رہتے ہیں. یہ عقیدہ وحدت الوجود یہ مشرک عقیدہ ہے، ٹوٹل
ٹوٹل شرک کی بنیاد ہے عقیدہ وحدت الوجود جو عمران خان کا ہے. عمران خان پہلے تو وہ مسلمان کہتا ہے میں تھا ہی نہیں, مجھے دین کا پتہ ہی نہیں تھا. اب جب پتہ چلا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, پیرنی نے اس کو بنا دیا عقیدہ وحدت الوجود کا پیروکار. یہی وجہ ہے کہ انٹرفیتھ کی بات کرتا ہے عمران خان. اسی لیے اس نے گردوارے بنا دیے ہیں, چرچوں کے باہر لگا دیے ہیں, قادیانیوں کی مسجد زرار کی ایک ان گنت ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے. اسی لیے تو میں اس کو کہتا ہوں پسر قادیان ہے جی. خدا کا خوف کرو کہ جتنے تم ووٹر ہو تمہاری ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہے جہنم کی, تم بھی آؤ گے میں بھی وہیں ہوں گا, دیکھ لیں گے کس کی بات سچی ہے. بات ازل سے آج تک ایک ہی ہے کہ تم نے انسان کو میں نے بھیجا ہے اپنی نیابت کے لیے, اور تم نے وہاں جا کے جنت کا ٹکٹ لے کے آنا ہے. کھیل تو بڑا آسان ہے. شیطان کہتا ہے میں نے اس کو ٹکٹ نہیں لینے دینا. تو عمران خان جیسے بندے پہ ہم پہ نازل کیے جاتے ہیں. ابھی ذکر کیا بھٹو کا کہ ساری زندگی اس نے, اوریا جان صاحب کہتے ہیں ساری زندگی اس نے بڑا ساتھ دیا. ایوب خان کا اس کو ڈیڈی کہتا تھا. پھر اس نے امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا اور بہت بڑا لیڈر بنا. آج عمران خان نے بھی اس کے نقش قدم پر چل کے یہ کام کیا. اس کو بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ جس کو آج آپ نے بڑا بدنام کیا ہے, قسم سے آپ نے بڑا بدنام کیا ہے. آپ نے ملٹری نہیں کہا, آپ نے آئی ایس پی آر کا نام ضرور لیا. آپ نے ملٹری کی جگہ آپ لفظ یوز کرتے تو آپ نے, بھائی آپ ملٹری ہے نا, آپ نے کہا ہے 100 دفعہ کہا ہے. میں حیران ہوں آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ عمران خان کے لیے آپ اتنا بڑا پروپیگنڈا ملٹری کے خلاف کر رہے ہیں. اور یہ صاحب جتنا آپ نے 15 منٹ میں بول میں پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ نے اتنا کیا ہو. مسلم لیگ کو تو حق ہے, اس کو تو انہوں نے بھیجا تھا, اس کو پناما کا پجامہ انہوں نے بنا کے بھیجا تھا عمران خان کی بیگم کی وجہ سے. وہ تو راچ چائلڈ کی ممبر ہے, اور ڈیوڈ راچ چائلڈ جمامہ کا بوائے فرینڈ ہے وکی لیگ والا. آپ نے بلا وجہ اس بیچارے کو مولانا کفایت اللہ کو مارا ہے. وہ بیچارہ سچ بولتا تھا. کوئی انویسٹیگیشن تو کرے. یہ پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ والے یہ تو یار بغیرت ہے, عمران خان کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کرا سکے. اب پیسے لے کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے, تمہارے پیسے کتے بلیاں کھا جائیں گے یار, اس کی انویسٹیگیشن کرا. یہ سارا پناما کا پجامہ بنا ہے, اور بڑے خوش ہوئے نواز شریف اندر ہو گیا ہے. قوم کا ایک ہی پرائم منسٹر تھا, وہ بھی لے لیا. تو بات پھر چلتی ہے واپس اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیوشن رہے گی. السلام علیکم. ایک چھوٹا